اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 272 میں اہل مدینہ کے میقات کو بیان کیا جائے گا۔ تیسری فاصل میں شہید اول نے مواقیت کا ذکر کیا ہے۔ کچھ احکام کو بیان کرنے کے بعد میقات کے تذکرے شروع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اہل مدینہ کے میقات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مواقیت کی تعداد کا تذکرہ اور فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کا میقات ہونا، ذوالحلیفہ کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق، متعلقہ روایات اور احادیث کو بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ علمی مسائل اور تحقیقات بھی پیش کی جائیں گی۔ اسلامی نقطہ نظر سے مکہ مکرمہ مرکز ہے پورے عالم اسلام کا۔ پوری دنیا سے ہر طرف سے مسلمان مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، تو نبی اکرم نے مکہ کے ہر طرف سے میقات معین کیے ہیں۔ جہاں سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں مکہ، تو میقات سے احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کر اللہ تعالی کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگرچہ مکہ کے چاروں طرف دائرہ کی صورت میں مختلف جگہوں پر میقات معین ہیں، لیکن یہ مکہ سے دوری اور قرب کے لحاظ سے متفاوت ہیں، مختلف ہیں۔ تو یہ 6 میقات بیان کیے جاتے ہیں۔ ذوالحلیفہ، مسجد شجرہ، یہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے۔ جو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں، چاہے اہل مدینہ ہوں یا جو لوگ مدینہ کے راستے سے حج کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ یہ میقات مدینہ سے 2 فرسخ 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور ذوالحلیفہ ایک پانی کی جگہ ہے کہ جو اس جگہ پر موجود تھا، اور اس دور میں بعض محققین کے مطابق اس جگہ کا مدینہ سے فاصلہ 6-7 کلومیٹر معین ہے۔ شاید شہر کے وسیع ہونے کے بعد فاصلہ کم ہو گیا ہو، اور مزید بھی یہ کم ہو کر 4 کلومیٹر تک رہا ہو، اور اس فاصلے کے اندر بھی کافی آبادی پائی جاتی ہے۔ اور اس جگہ کا مکہ سے فاصلہ 10 منزل یعنی 240 میل کے مساوی ہے، جو 80 فرسخ ہے، اور ہر منزل جو ہوتی ہے وہ 24 میل ہوتی ہے، اور ہر 3 میل 1 فرسخ کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ کل 480 کلومیٹر بنتے ہیں۔ شہید ثانی نے حلیفہ کے بارے میں تحقیقات پیش کی ہیں، جن کو ہم عبارت کے ضمن میں دہرائیں گے۔ فرمایا والمواقیت التي وقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأہل الآفاق ثم قالہن لہن وَلِمَنْ عَطَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ سِتَّةٌ، وہ میقات کے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اسلام کے لیے اور مختلف علاقوں سے حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے معین کیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ وہ ان علاقوں کے رہنے والوں کے لیے ہے جو وہاں سے حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں، اور جو ان علاقوں سے گزرتے ہیں، اگرچہ ان علاقوں کے رہنے والے نہ ہوں لیکن حج و زیارت کے لیے یا حج و عمرہ کے لیے ان علاقوں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ میقات ہیں۔ تو یہ میقات 6 ہیں۔ ذوالحلیفہ تو بضم الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء بغیر فاصل، تصغیر الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء وهو النبات المعروف قاله الجوہری۔ تو ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے۔ شہید ثانی پہلے تو حلیفہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حا کو ضمہ یعنی پیش دینی ہے، فتح لام لام پہ زبر ہوگی، والفاء اور فا پر بھی زبر ہوگی، بعد الیاء یہ فا یا کے بعد آئے گی، بغیر فاصل بغیر فاصلے کے۔ حلیفہ حلفہ کی تصغیر ہے، بفتح الحاء، حلفہ میں حا لام پر بھی دونوں پر زبر ہے، اور یہ حلفہ واحد الحلفائی،
حلفا کا واحد ہے، تو یہ اس کی لغوی اور صرفی تحلیل ہو گئی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ جناب جوہری جو مشہور و معروف عربی لغت کے ماہر ہیں اور نیشا پوری تھے، ان کی صحہ لغہ معروف ہے، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّبَاتُ الْمَعْرُوفُ، یہ معروف قسم کی جڑی بوٹی ہے یا سبزہ ہے۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جو پانی میں اگتی ہے اور بہت باریک اس کا تنا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتی ہے، اس سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی جڑی بوٹی ہے جس کی اطراف کھجور کی شاخ کے مانند تیز ہوتے ہیں اور وہ پانی کے بہاؤ کی جگہ اگتی ہے۔ واحد حلفہ و حلفہ، اور اس لحاظ سے اس جگہ کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس جگہ پانی تھا اور اس میں وہ جڑی بوٹی پائی جاتی تھی۔ او تصغیر الحلفۃ وہی الیمین لتحالف قوم من العرب بہ، یا پھر یہ تصغیر ہے حلفہ کی، اور حلفہ یمین اور قسم اٹھانے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں لتحالف قوم من العرب بہ، کیونکہ عربوں کی ایک قوم نے وہاں پر حلف اور قسم اٹھایا تھا۔ وَهُوَ مَاءٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، سابقہ دور کے فاصلوں کے مطابق مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر یہ پانی کی جگہ تھی۔ وَالْمُرَادُ الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، اور کتاب الحج میں اس سے مراد وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے کہ جس میں پانی موجود تھا، وہ زمین ہے کہ جس میں پانی موجود تھا۔ اس جگہ وَبِهِ مسجد الشجرۃ، اس جگہ مسجد شجرہ موجود ہے۔ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ أَفْضَلُ وَأَحْوَطُ، اور مسجد شجرہ سے احرام باندھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ احتیاط کے مطابق ہے۔ للتأسی، چونکہ نبی اکرم کی پیروی پائی جاتی ہے اس میں، آپ نے مسجد شجرہ سے احرام کو باندھا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں اسی مسجد شجرہ سے احرام حج باندھا تھا۔ وقیل بل یتعین منہ لتفسیر ذی الحلیفۃ بہ فی بعض الاخبار، اور ایک فقہی نظریہ یہ ہے کہ مسجد شجرہ ہی سے احرام باندھنا متعین اور لازمی ہے، کیونکہ بعض روایات میں ذوالحلیفہ کی تفسیر اسی مسجد شجرہ کے ذریعے کی گئی ہے۔ وَهُوَ جَامِعٌ بَيْنَهَا، اور اسی طرح روایات کے درمیان جمع بندی ہو جاتی ہے۔ اگر اس جملے کو اس فقہی نظریے کے تتمہ کے طور پر لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روایات جو ذوالحلیفہ کو مسجد شجرہ سے تفسیر کرتی ہے، یہ مختلف قسم کی روایات کو جمع بندی کر دیتی ہے اور ان کے اختلاف کو ختم کر دیتی ہے، چونکہ بعض روایات میں ہے کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، بعض میں ہے کہ اہل مدینہ کا میقات مسجد شجرہ ہے، تو وہ روایت کے جو ذوالحلیفہ کی تفسیر کرتی ہے مسجد شجرہ کے ذریعے، ان دو قسم کی روایات کے اختلاف کو ختم کر دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قسم کی روایات جن میں ذوالحلیفہ کو مدینہ والوں کا میقات قرار دیا ہے وہ مطلق ہیں، اور ان سے مراد بھی یہی مسجد شجرہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلی قسم کی روایات کے اطلاق سے مراد دوسری قسم کی روایات کے ذریعے سمجھی جاتی ہے، اور یہ روایات قرینہ بنتی ہیں کہ ذوالحلیفہ سے مراد ہی بھی مسجد شجرہ ہوگی۔ اور دوسرا احتمال بھی اس میں ہے کہ یہ جملہ اس فقہی نظریے کے ساتھ مربوط نہ ہو بلکہ یہ شہید ثانی کے نظریے کی تائید ہو کہ احرام مسجد شجرہ میں افضل ہے نہ کہ واجب ہے۔ اس بنا پر ضمیر ہوا مسجد شجرہ میں احرام باندھنے کی طرح پلٹے گی، اور مراد یہ ہے کہ مسجد شجرہ سے احرام باندھنا روایات کے درمیان بھی جمع بندی کا سبب ہے، چونکہ بعض میں ذوالحلیفہ کو جائز قرار دیا گیا ہے احرام باندھنا، تو یہ پہلی قسم کی روایات ہے۔ دوسری قسم کی روایات میں مسجد شجرہ کو معین کیا گیا ہے، تو یہ افضل افراد میں سے ہے اس کے، تو اس طرح بھی دو قسم کی روایات کے اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں۔
بہرحال یہ ذوالحلیفہ ہے، اس کا جو بھی معنی کیا جائے اور اس اصطلاح میں اختلاف نظر کے باوجود یہ میقات ہے اہل مدینہ کے لیے، للمدینہ تھے، جو لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ کے راستے سے حج کریں گے ان کو احرام باندھنا چاہیے۔ اور یہ طولانی ترین میقات ہے، یعنی اس کا مکہ سے کتنا زیادہ فاصلہ ہے، اور انسان ادھر سے احرام باندھ کر اس طولانی سفر کو عبادت کی حالت میں گزارتا ہے اور محرمات احرام سے اجتناب کرتا ہے۔ شیعہ فقہا اور مجتہدین علماء میں مواقیت کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے انہیں 5 شمار کی ہے، بعض نے 6 اور بعض نے 7 بھی اور بعض نے 10 بھی ذکر کیے ہیں۔ تو یہ حکم میں اختلاف نہیں بلکہ یہ حد جس کو وہ عدد کو بیان کرنے میں ملاحظہ کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ان کے رائے اور آراء میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اسی طرح نصوص اور روایات میں بھی قدر اختلاف ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، الاحرام من المواقیت خمس وقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبل ولا بعدها۔ وقت لأهل المدینة ذا الحلیفہ وهو مسجد الشجرہ يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقیق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن یلملم۔ ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احرام باندھنے کے لیے مواقیت 5 ہیں، نبی اکرم نے ان کو معین کیا۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے ان سے پہلے یا بعد میں احرام باندھنا سزاوار نہیں ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے اور وہ مسجد شجرہ ہے، اس میں نماز پڑھے اور فرض کرے حج کو۔ اور اہل شام کے لیے جوفہ کو معین کیا، اہل ناجد کے لیے عقیق کو، اہل طائف کے لیے قرن منازل کو، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو معین کیا۔ اور کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم کے معین کردہ میقات سے روگردانی کرے۔ اسی طرح صحیح معاویہ بن عمار سواتی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من تمام الحج والعمرۃ ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجاوزها الا وانت محرم فانه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ العراق باطن العقیق من قبل اهل العراق، ووقت لأهل اليمن یلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفہ وهي مهيئة، ووقت لأهل المدینہ ذا الحلیفہ، ومن كان منزله خلف هذه المواقیت مما يلي مکہ فوقته منزله۔ یہ روایت بھی اور پہلی بھی وسائل الشیعہ باب اول ابواب المواقیت میں موجود ہیں، اور معنی واضح ہے کہ حج اور عمرہ کا کمال یہ ہے کہ مواقیت سے احرام باندھے جو نبی نے معین کیے، اور ان سے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ اہل عراق کے لیے باطن العقیق ہے، اور جو لوگ عراق کی طرف سے آتے ہیں، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے، اور اہل طائف کے لیے قرن المنازل، اہل مغرب کے لیے جحفہ اور وہ مہیعہ ہے، اور اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ۔ اور جس کا گھر ان مواقیت کے اندر کعبہ اور مکہ کی طرف ہو تو اس کا گھر ہی اس کا میقات ہے۔ ان روایات کے مجموعہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ مقامات جن سے احرام جائز ہوتا ہے 10 ہیں، 7 تو یہی ہیں جو اس صحیح میں موجود ہیں، اور مکہ حج تمتع والوں کے لیے ہو گیا، اور ان میقات کے محاذی بالمقابل جو اس جگہ سے گزرے گا وہ بھی احرام کے لیے ہوتا ہے، اور ادنی الحل عمرہ مفردہ کے لیے ہے، اور احرام سوان کے لیے فاتح بھی ہے، اور ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ أَبْعَدَ الْمَوَاقِيتِ ذُو الْحُلَيْفَةِ عَلَى 10 مراحل من مکہ، یعنی دور ترین جو میقات ہے وہ مکہ سے 10 مراحل کے فاصلے پر ہے ذو الحلیفہ مدینہ والوں کے لیے، اور اس کے بعد دوری میں جحفہ ہے، اور 3 میقات ایک مسافت پر ہیں، اور ان کے درمیان اور مکہ کے درمیان 2 راتوں کا فاصلہ ہے۔
شہید ثانی نے یہاں پر ہن لہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن کی حدیث نبوی جو نقل کی ہے، یہ عامی روایات میں سے ہے، یعنی صحاح ستہ وغیرہ سے لی گئی ہے، اور اس طرح کی ہزاروں روایات سے استفادہ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر، جس کی تفصیل میزان اعتبار روایات احمد عرفے کے شیعہ میں علمی تھیسز کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور کتب اربع میں بھی ہے، اور بعد میں جوامع حدیثی میں بہار وغیرہ میں کافی زیادہ روایات ہیں، اور فقہی استدلالی کتابوں میں بھی کافی زیادہ ہیں۔ اور اس روایت کا حوالہ ہے سنن نسائی جلد پنجم صفحہ 94۔ فقہ رضوی میں نبوی وارد ہے، ان مواقیت کے بارے میں فرمایا ہن لأہلہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرۃ، مستدرک الوسائل باب نہم ابواب المواقیت حدیث اول۔ تو مطلب یہ ہے کہ فقہ رضوی نے بھی کھلے ہاتھوں منابع حدیثی فریقین سے استفادہ کیا ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، جیسا کہ قاموس محیط میں فیروز آبادی نے کہا۔ اور یہ بنی جشم کا کنواں ہے، اور اس کا نام اس وجہ سے پڑا چونکہ وہاں پر عرب کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے حلف اور پیمان اٹھائے، جیسا کہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی نے تفصیل بیان کی۔ اور ایک قول ہے کہ حلیفہ تصغیر ہے حلفہ کی، جو واحد ہے حلفا کا، اور وہ معروف نباتات ہے، اور اس سے مراد وہ جگہ ہے جس میں پانی ہے، اور مسجد شجرہ اس کا حصہ ہے۔ علماء فقہائے شیعہ میں اختلاف ہے کہ احرام کہاں سے باندھیں گے، آیا مسجد شجرہ سے، جیسا کہ شرائع الاسلام کی عبارت، قواعد الاحکام کی عبارت، نافع مختصر نافع اور جامع کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس پر صحیح حلبی بھی دلالت کرتی ہے، وقت لأہل المدینہ ذا الحلیفہ وهو مسجد الشجرہ۔ وسائل شیعہ باب اول من ابواب المواقیت حدیث سیوم ہے، یا وہ تمام جگہ احرام کے لیے ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد سے باہر ہو۔ تو یہ مقنعہ شیخ مفید کی ناصریات اور جمل العلم والعمل اور اشارت و سبق جامع المقاصد سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح معاویہ بن عمار اس پر دلالت کرتی ہے، ووقت لأہل المدینہ ذا الحلیفہ۔ اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ خود مسجد سے احرام باندھا جائے، اس طرح روایات کے درمیان جام بندی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مسجد کو احرام کی جگہ قرار دے تو ایک شرعی مسئلہ یہاں پہ پیش آئے گا کہ جناب حائض اور جناب جنوب اگر وہاں پر احرام باندھنا چاہیں تو کیا کریں، تو وہ چلتے چلتے احرام باندھ سکتے ہیں، چونکہ مسجد سے گزرنا جائز ہوتا ہے لیکن روک نہیں سکتے، اور اگر ان کے لیے گزرنا مشکل ہو اور گزرتے ہوئے چلتے ہوئے احرام باندھنا مشکل ہو تو پھر مسجد کے باہر ہی احرام باندھیں گے۔ جہاں تک تأسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے تو صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ایک حدیث میں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی 4 بقین من ذی القعدہ فلما انتہا الى ذی الحلیفہ فزالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم احرم بالحج مفردان۔ نبی اکرم 26 ذی القعدہ کو چلے، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو زوال شمس ہوا، غسل کیا اور مسجد میں تشریف لائے شجرہ کے پاس، اور نماز ظہر پڑھی اور احرام حج افراد کا باندھا۔ وسائل شیعہ باب 2 ابواب اقسام الحج حدیث 4۔ وہو جامع بینہا میں 2 احتمال پہلے بیان ہو چکے ہیں، سیاق سے بہتر یہی ہے کہ اس کو شہید ثانی کے اس احوط اور افضل کے ساتھ منسلک کیا جائے، یعنی مسجد سے احرام باندھنا روایات کو آپس میں جمع بندی کر دیتا ہے۔